अब देखते हैं आयत नंबर 174। बेशक वो लोग जो छुपाते हैं इन लजीना यख्तुमूना मा अंज़लल्लाह, जो अल्लाह ने नाजिल किया, मिनल किताबी, किताब में, वयश्तरून बिही समनन कलीला, और बेचते हैं उसको थोड़ी कीमत में, उलाइका मा याकुलून, यही वो लोग हैं जो खाते हैं, फ़ी बुतूनिहिम, अपने पेटों में, इल्लन नार, मगर आग, वला युकल्लिमुहुमुल्लाह, और नहीं कलाम करेगा उनसे अल्लाह, यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन, वला युज़क्कीहिम, और ना उनको पाक करेगा, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अब ये किसकी बात की जा रही है? ये उन उलमा की बात की जा रही है, उन लोगों की बात की जा रही है जिनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो लोगों को हक ना हक बताते, हराम हलाल बताते, अल्लाह के हुक्मों का बताते, लेकिन उन्होंने चूँकि अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की। और क्यों नहीं की? क्योंकि वो अल्लाह की किताब को, अल्लाह की आयात को वो क्या करते हैं, वयश्तरून, वो बेचते हैं। क्या बेचते हैं? क्यों बेचते हैं? थोड़ी कीमत के बदले अल्लाह की किताब को, अल्लाह के अहकामात को, अल्लाह की जो आयात हैं उनको वो मगलूबा सा बना के, या सही को गलत और गलत को सही कह के, और या उसमें कन्फ्यूजन फैला के, उसमें शक पैदा करके अपना पैसा बनाते हैं। तो अल्लाह कहते हैं ये जो अपना पैसा बना रहे हैं, ये जो नजराने ले रहे हैं, ये जो फ़ायदे उठा रहे हैं, ये जो फ़ायदे उठा के जो है लोगों से, इसलिए ही लोगों से छुपा रहे हैं ताकि फ़ायदा उठाएं। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला क्या करेंगे? ऐसे जो उनका जो भी वो उन्होंने इकट्ठा किया और पेट में डाला, क्योंकि अल्टीमेटली तो इंसान ये खाने के लिए सब करता है ना, तो वो उनके पेट में कुछ नहीं जा रहा सिवाय इल्लन नार, आग के। और उससे भी सख्त सज़ा ये है कि अल्लाह ताला ला युकल्लिमुहुमुल्लाह, अल्लाह उनसे बात तक नहीं करेगा, कलाम तक नहीं करेगा, अल्लाह उनको नज़र करम नहीं करेगा, देखेगा नहीं कब रोज़े क़यामत, और ना ही उनको पाक करेगा कि वो जहन्नुम से निकल के जन्नत में जाएं। और वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। तो ये बात बड़ी सख्त वईद है उन उलमा के लिए जो खोल खोल कर लोगों को बातें नहीं बताते, और दुनियावी फ़ायदों पर ज़रब पड़ने की वजह से, अपने दुनियावी फ़ायदों को नुकसान पहुंचने की वजह से वो कहते हैं ना, खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं। तो वो खुद तो नहीं बदलते, कुरान को बदल देते हैं, उसके अहकामात को बदल देते हैं। तो क्या है, सिर्फ थोड़े से फ़ायदे के लिए हैं। तो अल्लाह कहते हैं कि ये इनका माल जो है, ये जो ये खाते हैं, ये क्या है? ये निरी आग खा रहे हैं, यानी रोज़े क़यामत इनको आग में डाला जाएगा। इसीलिए उलमा ये भी कहते हैं, जो हमें सही उलमा है उन्होंने बात पहुंचाई, कि इल्म के लिए कुछ ना कुछ माल ज़रूर वक्फ़ करना चाहिए। माल वालों को चाहिए, या जिनके पास थोड़ा है वो थोड़ा लगाएं, जिनके पास ज़्यादा है वो ज़्यादा लगाएं, लेकिन कुछ ना कुछ हिस्सा इल्म के लिए, दीन के इल्म के लिए वक्फ़ करें, ताकि ये खैर आम होती रहे। इसका पता कैसे चलता है? इसके भाई इल्म कैसे पता चलेगा लोगों को कि क्या ठीक है क्या गलत है? इल्म आम होगा तो होगा ना, वो कहते हैं ना। और अगर इस पे हम तवज्जो नहीं देंगे तो क्या होगा? जहालत और फैलेगी, अंधेरा और फैलेगा। वो कहते हैं ना, ज़रूरत जितनी जितनी बढ़ती जा रही है रोज़े रोशन की, अंधेरा और गहरा और गहरा और गहरा होता जा रहा है। तो इस अंधेरे को ख़त्म करने के लिए क्या करना है? जहालत के अंधेरे को ख़त्म कर लीजिए, इल्म की शम्मा रोशन करनी है। हाँ, तो उसके लिए कोई लोग तैयार किए जाएं, उलमा तैयार किए जाएं, किताबें छापी जाएं, लोगों को शौक़ दिलवाया जाए, या जिन ज़राए से भी कि आज अगर कोई इंटरनेट के ज़रिए करता है, कोई उन चैनल्स पे करता है जो आज दुनिया में देखे जाते हैं, चाहे जो जदीद टेक्निक है, जो सोशल मीडिया है, जो आपको पहले ज़माने में जंगे तलवारों से लड़ी जाती थी, आज क्या है? फिर कोई एक वक्त आया कलम से लड़ा जाता था, कि लिख कर आप जो है अपनी, अब लिखने पढ़ने की अपनी जगह पे भी अहमियत है और लिख पढ़ के ही ये काम होते हैं। फिर क्या है कि आज जो है, जो जदीद मॉडर्न जो तरीके हैं उनको अख्तियार करके अपनी बात आगे से आगे पहुंचाएं, इल्म की शम्मा रोशन करें, इल्म आगे फैलाएं। हम बस यही कहते रहते हैं जहालत बहुत है, जहालत। आप देखें हमारे मुल्कों में ही, सिंध में देख लें कितनी ज़्यादा जहालत है, लोगों को सही कलमा तक पढ़ना नहीं आता। चलें वो तो जाहिल हो गए भाई, उनको तो नहीं आता, उनको कोई पहुंचा नहीं, उन तक कोई बताने वाला नहीं। जो लोग पार्लियामेंट में पहुंचे पड़े हैं, आप उनसे सुन लें,
ان کو بھی، ان میں سے بھی کئی سننے میں آیا ہے کہ وہ جب ان کو کوئی ایک آدھ آئی تھی کہی گئی، نہیں بتا سکے، نہیں پڑھ سکے، نہیں بول سکے۔ تو سب تک علم پہنچانا ہے، اس کے لیے کون پہنچائے گا؟ اگر ہم کوشش کریں گے، اگر ہم مال والے اپنا مال لگائیں، جو علم والے اپنا علم لگائیں، جو جس سطح پر کام کر سکتے، جس کو ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کو وقف کر دے، جو اچھے سے اس کو مینج کر سکتا ہو وہ اس کے ساتھ وقف، اپنی صلاحیتیں لگائیں اس میں، کہ یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی میں ہوں غریبی میں امیر، میرے قافلے پہ لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے۔ یہ لٹے گا تو ٹھکانے لگے گا۔ ہم بس کہتے رہتے ہیں وہاں بھی جہالت ہے، وہاں بھی جہالت ہے، جاہل لوگ ہیں، جاہل قوم ہے، جہالت۔ تو بھائی شکوہ شب ظلمت سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی شمع جلائے جاتے۔ تو اب جو ہمارے ہاتھ میں ہے وہ تو کریں، ہم وہ بھی نہیں کرتے، بلکہ جو کر رہا ہے اس پہ بھی تنقیدیں شروع کر دیتے ہیں۔ جو کوئی کر رہا ہو اس کو بھی بس، کیونکہ ہمیں تو اور کچھ آتا نہیں کرنا، یہ تنقید کرنی آتی۔ آپ دیکھ لیں جیسے ایک مکھی ہوتی ہے، اس کے کتنے لینزز ہوتے ہیں، کتنی اس کی جو ہے سارا کچھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی پاورفل آئی سائٹ دی ہے، سب دی ہے، لیکن وہ ہزاروں اچھی چیزوں میں سے ایک جہاں پہ کوئی گندی خراب چیز ہو وہاں جا بیٹھتی ہے۔ تو انسانوں میں بھی اسی طرح بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں، اگر کوئی ایک ہو یا نہ ہو دیکھنے والے کی آنکھ پہ، تو بہرحال کیا کرنا ہے کہ جہاں تک بات پہنچے بات پہنچائیں۔ دیکھا ہے جو میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے کہ آگے سے آگے، کیونکہ یہ علم کی دیکھیں بات ہو رہی ہے کہ جس نے علم آگے نہ پہنچایا، اور پھر ولا یکلمہم اللہ، اللہ اس سے کلام بھی نہیں کرے گا، جو ایسے صرف اپنے تک رکھ کے بیٹھ جائے گا، اللہ اس سے کلام بھی نہیں کرے گا کس دن یوم قیامت، اور نہ اس کو پاک کرے گا۔ تو سوچے اللہ نہ کرے، اللہ کا بات بھی نہ کرے، اللہ نظر کرم بھی نہ کرے، اللہ تعالیٰ دیکھے بھی نہیں، اللہ تو کیسے معاف ہوں گے، کیسے جنت میں جائیں گے؟ ان کے لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، زبردست ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ تو ایسے لوگوں سے پھر اللہ بات بھی نہیں کرے گا۔ تو بات یہ ہے کہ علماء پہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ حق، اور ایک یہ بڑھتی ہے کہ وہ حق اور ناحق کیا ہے اس کو دیکھیں، حق بات بیان کریں، ناحق بات بھی بیان کریں، تاکہ لوگوں کو صحیح سمجھ میں آئے۔ صرف اپنا فائدہ نہیں سوچیں کہ اس سے میری جو ہے پی آر میں کمی ہو جائے گی، اور یہ میں اگر بول دوں گا تو فلاں بڑا آدمی ناراض ہو جائے گا، اور فلاں کا دست شفقت ہٹ جائے گا۔ یہ نہیں کریں، جو برائی ہے وہ بیان کریں، اور جو اچھائی ہے وہ بھی اچھے سے بیان کریں۔ اور ادروائز جو ہے اس کا، اور مال والے مال لگائیں، صلاحیت والے صلاحیت لگائیں، اور اس علم کی شمع کو آگے سے آگے پہنچائیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں، دیکھیں آیت نمبر 175 میں، کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی بدلے ہدایت کے، اور عذاب بالمغفرہ بدلے مغفرت کے۔ فما اصبرہم علی النار، تو کیا ہی صبر ہے بھائی ان کا، کیا صبر ہے ان کا کس پر؟ آگ پر۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو حق کو چھپاتے ہیں، جو حق نہیں بیان کرتے، یا تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی مزید جو ہے یعنی گمراہی یہ ہے کہ وہ حق کے بدلے میں کیا ہے، گمراہی بتاتے ہیں۔ تو ان کا تو بڑا صبر ہے بھائی آگ پر، وہ تو آگ کو بہت برداشت کر سکتے ہوں گے، اسی لیے تو وہ ایسے کام کر رہے ہیں آگ والے۔ کیا آگ والے کام کر رہے ہیں کہ آگ والے کام یہ کر رہے ہیں کہ وہ حق نہ حق چھپا رہے ہیں، اللہ کے نام پر وعدے کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں، اور پھر اللہ کے نام پر جو ہے انشاءاللہ بولتے ہیں اور اس کو پورا نہیں کرتے، اور جو ہے اور بھی کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ یہ یعنی صرف دنیاوی فائدے ملیں اس کے لیے عوام میں کنفیوژن پھیلاتے ہیں، لوگوں کو صحیح نہیں بتاتے، دین کو بدنام کرتے ہیں۔ شرک، اس سے شرک عام ہوتا جا رہا ہے، شرک کنٹرول نہیں ہو رہا، لوگ قبروں پہ جا جا کر سجدے کر رہے ہیں، مزاروں پہ جا جا کے سجدے کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، جو حق اللہ کا ہے وہ جو ہے لوگوں کو دے رہے ہیں، لوگوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا ہو، لوگوں سے ایسے امیدیں لگاتے ہیں جیسے اللہ سے لگانی ہو، تو ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ علماء کو چاہیے کہ وہ اچھے سے بیان کریں، اور وہ کیوں نہیں کرتے؟ دنیاوی فائدوں کی وجہ سے وہ علم چھپاتے ہیں۔
تو ہمیں کیا ضرورت ہے، وہی بات ہے کہ آگے سے آگے کیا ہے، اپنے حصے کی شمع جلائیں۔ علم کی بھی خیرات ہوتی ہے، علم کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، بلے کو انی ولاؤ کانا آیا، آگے بتائیں چاہے ایک بھی بتاؤ۔ تو صدقے کی بہترین قسم بھی یہ ہے کہ علم دے، صدقے کی بہترین قسم بھی یہ ہے کہ علم کی ترویج اور ترقی کے لیے مال لگائیں اس میں، کچھ نہ کچھ خیر کا حصہ اس میں ضرور ڈالیں، اور اگر نہیں ڈالا تو پھر کیا ہوگا کہ پھر آگ کے لیے تیار ہو جائیں، یعنی جہنم کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سمجھا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق بات کہنے کی، حق بات سننے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان پچھتاووں سے بچائے۔ آج کے سبق میں تھا نا کہ اللہ تعالیٰ پچھتاوے، تو ان پچھتاووں سے بچائے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں جو ہے اپنی غلطیاں نظر آئیں، اور ہر قسم کی جو ہے خیر اور آسانیاں ہمیں آگے بانٹنے کی توفیق دے، اور ہر برائی، ہر شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور اپنے دین کے راستے میں چن لے، شہادت کی زندگی عطا فرمائے، اور اس زندگی اسلام اور خاتمہ ایمان پہ کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔